اذا اقترب الزمان، جب زمانہ قریب ہو جائے گا قیامت کا، لم تکد تکذب رؤیا المؤمن، تو مومن کے خواب جھوٹے نہیں ہوں گے. ورؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، اور مومن کا خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. وما كان من النبوة فإنه لا يكذب، انبیاء کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، ان میں جھوٹ مختلط نہیں ہو سکتا. قال محمد وأنا أقول هذه، قال وكان يقال، راوی کہتے ہیں یہ میں کہتا ہوں. یہ کہا جاتا ہے الرؤیا ثلاث، خواب کی 3 شکلیں ہیں. حدیث النفس، انسان جو سارا دن بات کرتا ہے، کام کرتا ہے، وہی رات کو لوٹ کے اور پلٹ کے آ جاتی ہیں باتیں. وتخویف الشیطان، دوسری خواب شیطان کا ڈرانا اور دھمکانا ہے. وبشرى من اللہ، اور تیسری خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے. فمن رأى شيئا يكرهه، اگر کوئی خواب میں ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپسند لگے، فلا يقصه على احد، تو اسے بیان نہیں کرنا چاہیے کسی کو. وليقم فليصلي، وہ اٹھے اور 2 رکعتیں پڑھے. قال وكان يكره الغل في النوم، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں پیاس اس طرح کی چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. وكان يعجبهم القید، اور آپ کو قید پسند تھی، اور قید سے مراد کیا ہے؟ ثبات فی الدین، دین میں ثابت قدمی. قیامت کی اس نشانی کے متعلق نشاندہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، لیکن 4 باتیں خواب کے متعلق یاد رہنی چاہیے. نمبر 1، جس شخص کی عام گفتگو میں جتنا سچ ہوگا اتنی ہی اس کی خواب سچی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ عام گفتگو میں تو اس قدر ڈھٹائی سے جھوٹ بولے اور اس کی خوابیں سچی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری بات، کچھ لوگ خوابوں سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو خواب چونکہ 3 قسم کے ہیں، الرؤیا ثلاث، خواب کی یہ 3 شکلیں ہیں. الرؤیا الصالح من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے. والرؤیا السوء من الشیطان، اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں. اچھا خواب آئے تو حکم یہ ہے لا تقص الا على عالم او ناصح، صرف ایک کسی عالم کو بتاؤ یا کسی خیر خواہ کو وہ خواب بتاؤ. اور اگر برا خواب آئے تو کسی کو مت بتاؤ، بلکہ اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو، صدقہ کرو، اور بائیں طرف اپنے چہرے کو کر کے 3 مرتبہ تھتکار دو. اور اگر اضغاث احلام، جس کو حدیث النفس بھی کہا گیا ہے، صبح کے امور ہی رات کو پلٹ کے آ جائیں تو پھر اپنی خوراک کا خیال کرو. ضرور آپ نے کھانے پینے میں کوئی اونچ نیچ کی ہوگی، اس کی وجہ سے، اس طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یہ چیزیں لوٹ کے آ جاتی ہیں. تیسری بات جو خوابوں کے متعلق ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کی بات یاد رکھنے والی ہے، وہ کہا کرتے تھے اتقوا اللہ فی الیقظہ لا یضرکم الرؤیا، تم بیداری میں اللہ ذوالجلال سے ڈرتے رہو، خوابیں تمہیں کبھی نقصان نہیں دیتی. چوتھی بات، کچھ لوگ خود سے ہی اپنی خوابوں کی تعبیر کر لیتے ہیں اور خود سے ہی خوابیں بنا لیتے ہیں. ایسی خواب جو انسان نے سونے سے پہلے یا دن کے کسی بھی مرحلے میں کسی چیز کی امید لگا بیٹھا اور رات کو وہی امید اس کی خواب میں آ گئی، اسی طرح کسی چیز سے خوف زدہ ہو گیا کسی غم کی وجہ سے دن کے کسی بھی مرحلے میں،
اور سونے سے پہلے اور خواب بھی خوفناک آئی تو ان دو خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. یہ امید اور خوف، ان دونوں خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اس لیے اپنے آپ کو ہلکان کرنا یا اپنے آپ کو اتنا خوش کر بیٹھنا کہ اچھلنے لگ جانا کہ مجھے خواب آ گئی ہے، بس میرا یہ کام ہو گیا ہے، یا اتنا خوف میں چلے جانا، اپنے آپ کو گرا لینا، ان دونوں چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اللہ ذوالجلال کسی کو ضائع نہیں ہونے دیتے.